بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حابیل کو کھونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین رہنے لگے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پاک پروردگار، مجھے نیک اولاد سے نواز جو دین اسلام کو پھیلانے میں میری مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور کچھ عرصے بعد حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ شیس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیس کی پیدائش کے وقت حضرت آدم کی عمر 130 برس تھی۔ حضرت شیس اللہ کے دوسرے پیغمبر تھے۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، صرف احادیث میں ہے۔ حضرت آدم نے حضرت شیس کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی۔ حضرت شیس بہت خوش اخلاق انسان تھے۔ حضرت شیس کی زندگی میں انسانوں کو عبادت کا صحیح طریقہ بتلایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو دعوت تبلیغ کرنے کے طریقے بتائے اور بعد میں آنے والے نوح علیہ السلام کے طوفان سے بھی آگاہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا دین آگے پہنچانا تھا، لہٰذا حضرت شیس علیہ السلام سے ان کو بہت امیدیں تھیں۔ ان کا ایک فرمانبردار بیٹا حابیل وہ کھو چکے تھے، دوسرا نافرمان بیٹا قابیل کفر و شرک میں پڑا ہوا تھا، وہ نرم زمین میں جا بسا تھا۔ اس کی اولاد نے فتنہ و فساد اور سرکشی کی زندگی شروع کی تھی۔ انہوں نے قتل و غارت کو عام کیا ہوا تھا۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچا دیتے۔ اس وقت دو نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے جبکہ عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ نرم زمین کی عورتیں بہت ہی حسین تھیں اور مرد سانولے تھے۔ پھر شیطان جو ازل سے ہمارا دشمن ہے، اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز پر لٹو ہو گئے اور اس کے ارد گرد بھیڑ لگ گئی۔ لوگ اس کو شوق سے سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا، اس میں ہزاروں مرد اور عورتیں جمع ہو گئے اور اتفاق سے ایک پہاڑی مرد بھی وہاں آ گیا۔ اس نے زمین کی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا اور اپنے لوگوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ اب کثرت سے وہاں پہاڑی لوگ بھی آ گئے، یوں زنا بدکاری پھیلنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے، جبکہ قابیل ان سے بہت دور یمن کی سرزمین عدن میں رہتا تھا۔ قابیل اور اس کی نسل میں فحاشی، بدکاری، بے حیائی عروج پر تھی۔ یہ آگ کی پوجا کرتے تھے اور بت پرستی میں لگے ہوئے تھے۔ یہ سب کام شیس علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 11-12 میں موجود ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور بے شک وہ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام نے بھرپور کوشش کی کہ ان کی قوم کو سمجھ آ جائے اور اس بدکاری کو چھوڑ دیں، لیکن شیطان لوگوں کو ورگلاتا رہا، یہاں تک کہ شیس علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ رہ گئے اور قابیل کے لوگ بڑھتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال میں وفات پائی۔ آپ نے وفات سے قبل یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو جبل کیس اس کے غار میں رکھ دیا جائے، کیونکہ زمین پر ایک عظیم طوفان آنے والا ہے، اور جب یہ طوفان ختم ہو جائے اس کے بعد ان کے جسم کو شام کی سرزمین میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد بی بی حوا بھی وفات پا گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تبلیغ کا سارا کام حضرت شیس علیہ السلام نے سنبھال لیا اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے لگے اور قابیل کے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ لوگ ناجائز کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور اولاد آدم پروان چڑھتی رہی۔ نئی نئی بستیاں اور زندگی گزارنے کی نئی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگیں۔ دوسری طرف بنی قابیل اتنے سرکش ہو گئے کہ وہ بنی شیس کے لوگوں کے اناج وغیرہ چرا لیتے اور حملہ کرتے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ دنیا کی پہلی جنگ بھی انہی دونوں گروہوں کے درمیان ہوئی۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ قابیل اپنے بیٹے کی شادی شیس علیہ السلام کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت شیس علیہ السلام نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے قابیل اور اس کی قوم کو غصہ آ گیا اور وہ بنی شیس کی ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیس نے بنی قابیل کے لوگوں پر حملہ کیا اور ایک سخت جنگ کے بعد بنی قابیل کو شکست دی
اور اغوا شدہ لڑکی کو آزاد کروایا۔ روایت میں آتا ہے حضرت شیس کی 33 اولادیں تھیں۔ اس کے بعد آنے والے پیغمبر حضرت ادریس تھے اور ان کی نسل سے پیدا ہونے والے پیغمبر حضرت نوح تھے، جن کے زمانے میں ایک عظیم طوفان آیا۔